العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ The knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light۔ مزید شاہانہ نفیس نور باغ گلبرگہ میں مدرسے شاہانہ فیض رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں سالانہ جلسے کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ محترم الحاج انوار الحق موتی سیٹ متولی مزید شاہانہ نفیس نے اس جلسے کی صدارت فرمائی اور الحاج محمد مسیح الدین جاگیردار، حضرت سید احمد پاشا قادری الحسینی سجادہ نشین بارگاہ برہانیہ کرنول شریف نے اس جلسے کی حمایت کی۔ حضرت مولانا محمد تنویر احمد اشرفی خطیب و امام مزید شاہانہ نفیس، محمد امجد جاوید سربراہ حلیمہ اسکول، سید راغب پاشا قادری، سید کاشف پاشا قادری، محمد طیب، محمد ناصر، محمد سعید، محمد محبوب پٹیل، محمد نذیر خان، محمد کلیانی، محمد اسحاق، سید سالار و دیگر حضرات نے بطور مہمان خصوصی کے شرکت کی۔ مولانا تنویر احمد اشرفی نے بڑا پرمغز خطاب کرتے ہوئے بچوں کی ہمت افزائی کی اور بہت سارے دینی امور پر روشنی ڈالی۔ مدرسے حاضہ کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد یوسف قریشی، مولانا شیخ شاہ ولی، مولانا یاسین کی گلپوشی کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سراہا گیا۔ آخر میں جلسے کا اختتام حضرت سید شاہ احمد پاشا قادری حسینی قبلہ کی رقت انگیز دعا پر ہوا۔ جلسے کے اختتام پر مولانا یوسف قریشی نے جلسے میں شرکت فرمانے والے تمام معزز مہمان اور علماء کرام اور شرکائے جلسے کا شکریہ ادا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج کا دن بڑا خوشی کا دن ہے کہ آج مسجد حاضہ مسجد شاہانہ نفیس میں یہ 8واں سالانہ جلسہ کا انعقاد کیا گیا اور کامیابی کے ساتھ ہر سال اس پروگرام کو انجام دیا جا رہا ہے۔ اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ چھوٹے نادر طلباء کو ادب کے ساتھ قرآنی تعلیم تجوید کے ساتھ سکھائی جا رہی ہے۔ چھوٹے بچے جو گلیوں میں کھیلتے پھرتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم یہ ہے اس محلے میں، اس مسجد میں ہمارے یوسف صاحب اور اپنے دوسرے علماء کے ساتھ ان لوگوں کو درس دے رہے ہیں اور قرآن سکھا رہے ہیں۔ آج قرآن سے دوری ہو رہی ہے، ہر کوئی قرآن کو چھوڑ کر ایسے دنیائی علم میں پڑا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیائی علم تعلیم حاصل نہ کریں، دنیائی تعلیم حاصل کرنا بھی فرض ہے ہمارا، لیکن اس سے پہلے قرآن کی تعلیم فرض العین ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقرا، قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کے لیے کہا۔ قرآن کا سیکھنا ضروری ہے۔ جب قرآن سیکھ لیں گے، تجوید کے ساتھ قرآن سیکھیں گے اور قرآن جب پڑھتے رہیں گے، پڑھانے والوں کو اور ان کے والدین کو اور جو ذمہ داران ہیں جو انتظام کیے ہیں ان کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ یہ تا قیامت ان کا ثواب جاریہ ملے گا۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو پھولے اور پھلائے۔ اس کے علاوہ رات میں تعلیم بالغان جو ہو رہا ہے وہ بھی قابل تعریف ہے، جس میں ایسے لوگوں کو ہم دیکھے ہیں جو ایسے کام، تانبے کے کام، گونڈی کا کام، پلاسٹنگ کا کام اور کیا کیا دوسرے کام کرتے ہوئے رات میں عشاء کے وقت یہاں جمع ہوتے ہیں اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں چند بچے جو قرآن مکمل کرنے کے بعد حفظ بھی شروع کر دیے ہیں، تو اس کا اجر ہم سب جتنے ذمہ دار ہیں یہاں پر، موتی سیٹھ ہیں، مسیح جاگیردار ہیں، ان سب کو اس کا ثواب ملے گا اور اساتذہ کو تو ثواب ملنا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس اجر خیر کو قبول و مقبول فرمائے اور جو کچھ اس میں حصہ لے رہے ہیں ان کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ دیتے ہوئے ان کی عمر دراز کرے اور ان کو اور توفیق دے کہ علم کو عام کرے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج سالانہ جلسہ مسجد شاہانہ میں
دینی تعلیم کے اختتام پہ ہوا، یہاں پہ میں یہ محسوس کیا کہ آج کے جو حالات ہیں ہمارے مدرسوں کے، اس کے لحاظ سے جو یہاں پہ ہمارے یوسف صاحب، مولانا تنویر ہاشمی صاحب اور سب میں زیادہ اس کے ساتھ جو ہمارے بشیر الدین جاگیردار صاحب کا تعاون ہے اور رشید صگری صاحب ہیں، ان کا بھی تعاون ہے، اور خاص طور پہ جیسا ابھی ہمارے امجد جاوید صاحب فرمائے کہ یوسف صاحب کو جو ہے اتنی جستجو رہتی ہے کہ اس کو جو ہے کسی طرح اور ترقی کرے، اور کچھ سجیشن جو ہے ہمارے تنویر صاحب بولے ہیں، ان کی یہ دینی تعلیم کے ساتھ اور دوسرا کچھ بھی جو ہے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، وہ بھی جو ہے کام کے واسطے ہمارا یہ لوگوں سے مشورہ کر کے اس کا بھی انشاءاللہ تعالی انتظام کریں گے۔ اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مدرسے کے جو بچے پڑھ رہے ہیں، آج جو یہ دیکھ رہے ہیں، میں آج سے 75 سال پیچھے جا کے بولتا ہوں، اب میں 81 میں ہوں، کہ ہمارے کو جو ہے تیسری چوتھی جماعت میں جو ہے اس زمانے میں دینیات پڑھاتے تھے، وہ دینیات کے جملے آج بھی ہمارے ذہن میں ہے، کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے، کون سی جائز ہے، کون سی ناجائز ہے۔ یہی عمر میں یہ بچوں کو جو تعلیم دیتے ہیں تو یہ ان کے دل میں نقش کر دیتی ہے، اور یہ کام جو ہے یوسف صاحب، تنویر صاحب اور تمام اساتذہ اور ہمارے یوسف صاحب کے ساتھ اور 2-3 مولانا ہیں، وہ بھی جو ہے تعلیم میں جو ہے اپنا تعاون دے رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا تعاون دیتے رہیں، اور کچھ رہا مسئلہ تو بیٹھ کے جو ہے ہم کر لیں گے۔ اتنا کہتے ہوئے میں اپنی جو ختم کرتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج مجھے شاہانہ اسکول کے اس مکتب میں، اس ادارے میں، اس اسکول میں شرکت کر کے بڑی مسرت ہوئی۔ مسرت اس لحاظ سے ہوئی کہ یہاں بچوں کو جس انداز سے، جس ڈھنگ سے اور جس طور طریقے سے اس اسکول کی انتظامیہ بچوں کو جو تعلیم دے رہی ہے، اس سے اندازہ ہوتا بچوں نے اپنے تلاوت کا مظاہرہ، تلاوت کلام پاک کا مظاہرہ کیا، نعت شریف کا مظاہرہ کیا، تقاریر کا مظاہرہ کیا، اور بچوں نے مختلف انداز سے اپنے اپنے خیالات کو اظہار کیا، اور بچوں کی جو نظم تھا اور جو ڈسپلین تھا، تو مجھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم کو آج جہاں تعلیم کی غیر معمولی طور پر شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہیں تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ واحد ادارہ ہے جہاں بچوں کی تعلیم کا بھی نظم ہے، اور اس پر بھی بڑے ہی ارتکاز سے کام کیا جا رہا ہے، اور ان کی تربیت کا بھی خاص طور سے خیال رکھا جا رہا ہے۔ میں نے مشاہدہ کیا یہاں کے بچوں کا، بڑے اچھے ڈھنگ سے بچے یہاں پر ڈسپلین کو، تہذیب کو، اخلاق کو یہاں پر مینٹین کیے، اور اس کے لیے اس کا پورا صحرا اسی مسجد کے متولی عالی جناب الحاج انوار الحق موتی سیٹھ صاحب کے سر جاتا ہے، جنہوں نے اپنی اہلیہ مرحومہ کے نام پر اتنی کشادہ اور اتنی اچھی مسجد کو قائم کیا، اور اس مسجد کو نہ صرف انہوں نے قائم کیا بلکہ ہر لحاظ سے اس مسجد کو آج کی ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کس طرح سے تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور ہمارے اس مسجد کے لیے جو دن رات کام کر رہے ہیں الحاج مسیح الدین صاحب جاگیردار، وہ بھی بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ لیکن خصوصی طور پر میں دو حضرات کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک مولانا محمد تنویر اشرفی صاحب، خطیب و امام مسجد حاضہ، خطیب و امام مارکیٹ مسجد، اور استاد دارالعلوم دینیہ مندہ نواز، جن کی کاوشیں رہے ہیں، اور اس کارکردگی میں، اس پورے کام کو بہت کامیاب ڈھنگ سے پیش کرنے میں یہ بات بلا مبالغہ کہی جا سکتی ہے کہ یہاں کے خطیب و امام مولانا محمد یوسف صاحب قریشی،
جو بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں چونکہ میرا اسکول یہاں سامنے ہی ہے، میں اس سے صبح ظہر اثر میں دیکھتا ہوں کہ بڑے ہی انہماک سے، بڑے ہی دردمندی سے، بڑے ہی اخلاص سے کام کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے، کام کرنا اہم نہیں ہے، لیکن کام میں دردمندی، ذہنی ارتکاز، خلوص اور دل سے کام کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. وہ ہمارے مولانا یوسف صاحب یہاں پر شب و روز کام کرتے ہیں. تو میں اس ادارے کے کارکردگی کو دیکھتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ مولانا آنے والے نسلوں کی جس طرح سے آبیاری کر رہے ہیں، وہ مجھے اقبال کا شعر رہ کر یاد آتا ہے، سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اس طرح سے بچوں کی تربیت کریں گے. اور یہ جس انداز سے، یہ 8واں جلسہ ہے، 8 سال ہوئے اس ادارے کو قائم ہو کر، اور جس انہماک سے، جس تسلسل سے، جس مربوط انداز سے اور مبسوط انداز سے کام کر رہے ہیں، وہ لائق تحسین ہے. میں یہی کہوں گا کہ یہاں کے بچوں کو تربیت دے کر بڑے بڑے خواب دکھائیں گے. دنیا میں بڑی قومیں بڑے خواب دیکھ کر بڑی بنتی ہیں. جب قومیں بڑی ہوتی ہیں تو آسمان کو چھوتی ہیں. کسی بھی آسمان کے تارے کو چھونا ہے تو ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ان کے قدم زمین پر ہی رہتے ہیں. اور یہ کام یہاں کے تمام لوگ جو معلمین ہیں، میں معلمین کی بھی غیر معمولی پذیرائی کروں گا جو دن رات کام کر رہے ہیں. یہاں کے استاد، یہاں کے خطیب و امام مولانا یوسف صاحب، انوار الحق موتی سیٹھ صاحب، مسعود الدین جاگیردار صاحب، اور اس مسجد کے لیے جو کام کیے کنسٹرکشن میں، وہ ان صاحب کا بھی میں بڑا ہی مشکور اور ممنون ہوں. اور اس کے ساتھ جو بھی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں ان تمام کے لیے میں اللہ کے حضور میں دعا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اور بہت بہت پر نور بنائے، بہت اچھا اس مسجد کو ترقی دے، اور یہاں ہماری قوم کے لوگ پڑھ لکھ کر بہت آگے بڑھیں. شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج بروز اتوار 12 تاریخ مارچ بمقام مسجد شاہانہ نفیس نور باغ میں جو روزانہ بعد نماز عصر مسائیہ ہوتا ہے، مدرسے شاہانہ فیضان رسالت کے نام سے دینی تعلیم دی جاتی ہے، جس میں 70 کے قریب طلباء و طالبات زیر تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں. اسی کا ہر سال کی طرح اس سال 8واں سالانہ جلسہ منعقد ہوا تھا، جس میں طلباء و طالبات تعلیمی مظاہرہ پیش کیے، اور ساتھ ہی ساتھ امتحان میں جو کامیاب طلباء و طالبات رہے ان کو تقسیمی انعامات دیا گیا. اس مبارک جلسے میں ہمارے استاد محترم حضرت العلامہ مولانا تنویر احمد اشرفی صاحب امام و خطیب مسجد احدہ کا خیال اظہار آیا، اور وہ اس مدرسے کے زیر نگران بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مدرسے کے تعاون اور جس کی سرپرستی ہے جناب الحاج انوار الحق موتی سیٹھ صاحب متولی مسجد شاہانہ، اور جناب الحاج مسعود الدین جاگیردار صاحب متولی مسجد مقبرہ کا بھرپور تعاون رہا، اور وہ زیر نگران ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے حضرت سید شاہ احمد پاشا قادری الحسینی سجادہ نشین کرنول شریف بھی تشریف فرما تھے. جناب امجد جاوید صاحب جو حلیمہ اسکول کے پریزیڈنٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر مہمان بھی یہاں پہ تشریف فرما تھے. جملہ اساتذہ مدرسے کے جو بھرپور تعاون دیے ہیں، جس میں جناب حافظ شیخ شاہ ولی صاحب جو مدرسے حاضہ کے استاد ہے، جناب حافظ یاسین صاحب جو مدرسے حاضہ کے استاد ہے، جناب عاصم زیان صاحب جو جلسے میں تشریف فرما رہے ہیں مہمانوں کی خصوصی طور پر، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جملہ اساتذہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ طلباء و طالبات کے پیرنٹس یعنی والدین بھی تشریف فرماتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس مدرسے کو بلندی عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. العلم نور، العلم نور، العلم نور. نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. سب کے سامنے قرآن کی اس کے سوالات و جوابات پیش کر رہے ہیں. پہلی بدی کس کی کتاب ہے؟ قرآن مجید اللہ
گمان نہ پہنچے جس محل وہاں سے رزق ہو عطا، گمان نہ پہنچے جس محل. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. عوام پر حکومتیں کریں یہ بادشاہ مگر، عوام پر حکومتیں کریں یہ بادشاہ مگر، علم دین سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر، وہ علم دین سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. قلم دوات لو اٹھا چلو لکھو شروع ہوا، قلم دوات لو اٹھا چلو لکھو شروع ہوا. وہ سلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے، وہ سلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے. العلم نور، العلم نور، العلم